أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم.
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم دیتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے حق میں، کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے، بس اگر وہ عورتیں دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے ترکے میں سے 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے کل ترکے میں سے آدھا حصہ ہے، اور اس کے ماں باپ کے لیے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے، اس میں سے جو کچھ چھوڑا ہے۔ اگر اس میت کے لیے کوئی اولاد ہو، بس اگر اس میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ وارث ہوں تو اس کی ماں کا 3واں حصہ ہے، 1/3 حصہ ہے۔ بس اگر اس میت کے بھائی ہوں تو اس کے ماں کا 6واں حصہ ہے۔ وصیت کو پورا کرنے کے بعد جس کی وہ وصیت کرے یا قرض کے ادا کرنے کے بعد تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے فائدہ پہنچانے میں، یہ حصہ مقررہ ہے اللہ کی جانب سے، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، بس اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے 4واں حصہ ہے، اس میں سے جو وہ چھوڑ گئی ہیں وصیت کو پورا کرنے کے بعد جس کی وہ وصیت کر جائیں یا قرض کے ادا کرنے کے بعد، اور ان عورتوں کے لیے 4واں حصہ ہے، اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، اگر تمہارے لیے اولاد ہو، بس اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو ان عورتوں کے، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان عورتوں کے لیے 8واں حصہ ہے، اس میں سے جو تم نے چھوڑا ہے وصیت کو پورا کرنے کے بعد جس کی تم وصیت کر جاؤ یا قرض کے ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد جو مورث بن رہا ہے کلالہ ہو، یا کوئی عورت کلالہ ہو اور اس کے لیے بھائی یا بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے۔
بس اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ تمام شریک ہوں گے تہائی حصے میں وصیت کو پورا کرنے کے بعد جس کی وصیت کی جائے، یا قرض ادا کرنے کے بعد کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر۔ یہ حکم ہے اللہ کی جانب سے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ یہ ہیں اللہ کے حدود، اور جو شخص اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ داخل کرے گا اس کو ایسی جنتوں میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کے حدود سے تجاوز کر جائے تو داخل کرے گا اس کو اللہ جہنم کی آگ میں، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ سورہ نساء کا دوسرا رکوع ہے، اور آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 14 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ ان سے پہلی ایک آیت میں اجمالی طور پر مرد اور عورتوں کے وارث ہونے کا بیان تھا کہ اپنے ماں باپ کے مال اور جائیداد میں اور قریبی رشتہ داروں کے مال اور جائیداد میں جس طرح مردوں کا حصہ ہے اور مرد وارث بنتے ہیں، اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے، یعنی بیٹیاں ہیں، ماں ہے یا نابالغ بچیاں ہیں، ان کا بھی حصہ ہے۔ اور اصل میں یہ عرب کی جو جاہلانہ اور ظالمانہ رسم تھی اس کو رد کیا گیا تھا۔ عرب کہتے تھے کہ ہم تو وارث اسی کو قرار دیتے ہیں جو دشمن سے جنگ کر سکے اور دشمن سے مال غنیمت حاصل کر سکے اور فدیہ اور تاوان ادا کر سکے۔ ظاہر بات ہے کہ عورتیں یہ نہیں کر سکتی تھیں، نابالغ بچے بھی نہ کر سکتے تھے، اس لیے عرب عورتوں کو اور نابالغ بچوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے تھے، ان کو محروم کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور نابالغ بچوں کا بھی حصہ مقرر فرما کر عرب کی جاہلانہ اور ظالمانہ رسم کو رد کیا، اور فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ مردوں کا حصہ ہے اس میں جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو کچھ چھوڑ جائیں
ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، یہ بہت مختصراً مرد اور عورتوں کا وارث ہونا بیان کیا گیا۔ اب اس رکوع میں باضابطہ ان میں سے ہر ایک کے حصے مقرر کیے گئے کہ تقسیم جائیداد کیسی کریں۔ اپنے ماں باپ کی جائیداد میں، اپنے قریبی رشتہ داروں کی جائیداد میں جو وہ چھوڑ مرے ہیں، تو ان میں کون کتنے کا حقدار ہوگا، اللہ نے خود اس کی تفصیلات اس رکوع میں بیان فرمائی جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں۔ تو یہاں پر آیتوں میں پہلے تو اولاد کے حصے بیان کیے گئے، بیٹوں کا کتنا حصہ ہوتا ہے اور بیٹیوں کا کتنا۔ اسی طرح سے اس کے بعد پھر ماں باپ کے حصے بیان کیے گئے کہ مرنے والا جائیداد چھوڑ جائے تو اس کے ماں باپ کو اس میں سے کتنا حصہ ملے گا، اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد پھر میاں بیوی کے وارث ہونے کو اور ان کے حصوں کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر اس کے ترکے کا مسئلہ بیان کیا کہ جس کی نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی اولاد ہے، دنیا میں تنہا ہے، اسے کہتے ہیں کلالہ۔ کلالہ جس کے اوپر بھی کوئی نہ ہو خاندان میں اور نیچے بھی کوئی نسل نہ ہو، تو اس کی جائیداد کا حقدار کون ہوگا، اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ تو گویا یہ چار مسئلے ان آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں، جن کی ہم تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ان آیتوں کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ شان نزول یعنی آیتوں کے نازل ہونے کا سبب اور وجہ اور وہ واقعہ جس کی وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یاد رکھو، آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے جس کو ابو داؤد نے کتاب الفرائض میں بیان کیا ہے۔ یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، اتنے میں ہمارا گزر اسواف میں ایک انصاری عورت پر ہوا۔ وہ عورت اپنی دو لڑکیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں لڑکیاں ثابت بن قیس کی ہیں، اور ثابت بن قیس یعنی میرے شوہر آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور اس میں وہ شہید ہو گئے۔ یہ ان کی دو یتیم بچیاں ہیں اور میں ان کی بیوہ ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت بن قیس کے انتقال کے بعد
ثابت بن قیس کے بھائیوں نے پورا مال پر قبضہ کر لیا اور ان بچیوں کو کچھ نہ دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بچیوں کا کوئی سہارا نہیں ہے، بچیاں یتیم ہو گئی، ان کے باپ نے جو مال جائیداد چھوڑی تھی. تو ثابت بن قیس کے بھائی اس پر قابض ہو گئے. عرب کے جاہلانہ دستور کے مطابق اگر مرنے والے کا کوئی بیٹا جوان نہ ہوتا تو اس کے بھائی اس کے مال پہ قبضہ کر لیتے تھے. تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حالات بیان کیے کہ ان بچیوں کے چچا نے پورے مال پہ قبضہ کر لیا ہے، ان بچیوں کو کچھ نہیں چھوڑا. یا رسول اللہ، اگر مال نہ ہو تو ان سے نکاح کون کرے؟ ان سے نکاح کوئی نہیں کرے گا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے حق میں فیصلہ فرمائے گا. یعنی ابھی کوئی فائنل حکم نہیں آیا تھا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے حق میں فیصلہ فرما دے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. یہ آیتیں اس موقع پر نازل ہوئیں اور ہر ایک کے حصے اللہ نے خود مقرر فرما دیے. اس میں کسی کی رائے کو یا کسی کی ضرورت کو مد نظر نہیں رکھا گیا. اللہ نے خود مقرر کیے حصے. اسی لیے فرمایا نصیبا مفروضا. یہ جو تقسیم میراث ہے اللہ نے جن کے حصے مقرر کیے ہیں یہ من جانب اللہ مقرر ہیں، کسی کی رائے پر موقوف نہیں ہے. نہ ان کے پاس بہت ہے، وہ فلاں بھائی بہت غریب ہے اس کی مدد کرنا تھا، بولنے والا خود کرنا اپنے جیب سے. اللہ کے قانون میں دخل دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. ہری بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے مرنے والا جب مر جاتا ہے لوگ بڑی ہمدردی جتاتے ہیں کہ ایصال ثواب کرو، اس کا 10واں کرو، 40واں کرو. کس کے پیسے سے کرنا؟ تیرے کو بہت محبت ہے نا، تیرے جیب سے کر. جیب سے تو کوئی نہیں کرتا، سب میت کے مال میں سے کرتے ہیں. حالانکہ وہ مال وارثوں کا ہے، اس کے یتیم بچوں کا ہے، وہ اس کے ماں باپ کا ہے. کسی کو حق نہیں ہے کہ میت کے پیسوں میں سے ایصال ثواب کرے. جس کو کرنا ہے اپنے جیب سے کرے، کیونکہ وہ اب میت کا مال نہیں رہا، اس کے وارثین کا مال ہو گیا. مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں آ رہا؟ ہم سمجھتے ہیں ٹوپی پہن لیے، داڑھی جبہ،
بہت پکے مسلمان، کیا خاک مسلمان. اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے کہ وارثین کا جو حق ہے اس میں سے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. اچھے اچھے لوگ بلاؤ دارالعلوم کے بچوں کو کھلاؤ، کس کے مال میں سے کھلا رہا؟ میت کے. جائز نہیں، کیونکہ اب اس کے مرتے ہی وہ مال وارثین کا ہوا. وارثین میں یتیم ہیں، بیوہ ہے، ماں باپ ہیں، ان کا حق ہے یہ. اب وہ میت مالک نہیں رہا، مرتے ہی ملکیت ختم ہو گئی اس کی، وارثین کا حق ہو گیا. اب کسی کو اس میں ایصال ثواب کی رائے دینے کی ضرورت نہیں، اپنے جیب سے خرچ کر کے ایصال ثواب کرو. دیکھیں کتنی محبت ہے اس کو، کچھ محبت نہیں ہے. بہرحال وہ پھگٹ کے مال پہ دیدے لال بولتے نہیں، ویسے ہی ہے. کرو ایصال ثواب. پیسے کس کے خرچ ہو رہے ہیں؟ یتیم اور بیواؤں کے. شرم آنی چاہیے، اپنے جیب سے خرچ کرو. میت کے مال میں اب میت کا حق نہیں رہا، وارثین کا حق ہو گیا. اس کے بعد یہ سمجھو کہ میت کے مال میں 4 حق ہیں. پہلا حق میت کا کفن دفن. کسی کا احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میت کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا خرچ کیا جائے گا. اس میں شرط یہ ہے فضول خرچی نہ ہو. اب اس میں کھجوراں خرید رہے، اس میں اناج خرید رہے، قبرستان میں تقسیم کر رہے غریبوں میں ایصال ثواب کے واسطے. کس کا مال خرچ کر رہا تو؟ میت کا. اس کے مال میں ایک حق ہے کفن دفن کا خرچ، اوسط درجے کا ہو، فضول خرچی نہ ہو. نہیں ایک مصلی لے کے مسجد کو دیں گے ایصال ثواب، تیرے جیب سے دے. میت کا مال میں کفن دفن صرف، باقی مصلی، جائے نماز، ہمارے مرحوم کی طرف سے مینار بنا دیو، فلاں کر دیو. تیرے کو اتنا ہے اگر بہت محبت، اپنے جیب سے خرچ کر اور ثواب پہنچا. کوئی نہیں پہنچاتا. حقوق العباد کی کوتاہی بڑی ہوتی ہے مسلمانوں سے. نمازاں بالکل صحیح پڑھتے، حج بھی برابر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حقوق العباد میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، کیونکہ علم ہی نہیں ہے. اصل میں یہ جہالت ہے، یہ کہ دین کے قانون سے ناواقف ہیں یہ، اس لیے اس کے مال میں سے جو ہے فضول خرچی کر رہے ہیں. یاد رکھو اس کے مرنے کے بعد چراغ بھی نہیں جلا سکتے آپ، کیونکہ اس کے مالک اب وارثین ہو گئے. اب وہ میت جو ہے مالک نہیں رہا، مرتے ہی اس کی ملکیت ختم ہو گئی، اس کا حق نہیں رہا، کیونکہ یہ مال، یہ چراغ اور یہ تیل وارثین کا ہے. جب تک کہ پورے وارثین دل و جان سے راضی نہ ہو جائے، محض ایک کی رائے سے کوئی خرچ نہیں کیا جائے گا. نہیں بڑے بھائی بولے نا بس ہے، بڑے بھائی کے جیب سے ڈال. بڑے کو بھی کوئی حق نہیں، چھوٹے کو بھی حق نہیں ہے. اچھا اماں بولتے بابا کے ہاتھ سے کچھ تو بھی کرو رے، تمہارے حصے میں سے کرو. اماں کو جو حصہ ملیں گا نا، اس کو اگر ایصال ثواب کرنا ہے اپنے پیسوں میں سے کرنا. باقی وارثین پر زبردستی نہیں کی جا سکتی، یہ شریعت کا قانون ہے، یاد رکھو. شریعت بولے تو لوگ وہ حلوئی کی مٹھائی سمجھے، کیسا بھی کھا رہے، کیسا بھی کر رہے، پھر انہیں نمازی کے نمازی، دیندار کے دیندار. یہاں آ کے کوتاہی ہو رہی ہے.
حقوق العباد میں. اور یاد رکھو حقوق اللہ کی کوتاہی اللہ چاہے معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد کی کوتاہی اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے. بہرحال تو میت کے مال میں 4 حق ہیں. نمبر 1 کفن دفن، اس کا جو بھی خرچ ہو میت کے مال میں سے کیا جائے گا. ہاں اگر کوئی اپنی جانب سے کرنا چاہے کر سکتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن اصل میت کے مال میں سے کیا جائے گا. اس میں فضول خرچی نہیں ہوگی. اور یہ فضول خرچی میں سے ہے، ایصال ثواب کرو، پھٹانے بھی اس کے پیسوں میں سے. ایک کھلانے کا پھٹانے اپنے جیب سے کھلا، میت کے مال میں سے اجازت نہیں. اچھا اسی طرح سے اس میں کنجوسی بھی نہ کرے، بلکہ اوسط درجے کا خرچ کفن اور دفن میں کرنا چاہیے. ایک حق تو یہ. دوسرا حق میت کے مال اور جائیداد میں قرض کی ادائیگی. اس کے اوپر جو قرض ہے، بوجھ ہے، کسی بینک کا ہوگا، کسی شخص کا ہوگا یا سوسائٹی کا ہوگا، قرض کا ادا کرنا. قرض ادا کیے بغیر وارثین اس مال پہ قبضہ نہیں کر سکتے. نہیں ہم حقدار ہیں نا، تیرا حق بعد میں ہے، پہلے قرض ادا کر. اللہ نے فرمایا من بعد وصیۃ توصون بها او دین. دین یعنی قرض ادا کرنا. اچھا اگر میت پہ قرضہ نہیں ہے کس کا، تو پھر اب جو مال ہے اس کا جائیداد ہے، یہ دیکھا جائے گا اس نے کوئی وصیت کیا ہے کیا. اگر وصیت کیا ہے تو وصیت 1/3 میں پوری کی جائیں گی، 1/3 حصہ. اس سے زیادہ میں وصیت پوری نہیں کی جائے گی. اگر کوئی وصیت کرا، لکھ کے مرا، میری جائیداد پوری مسجد کو وقف کر دیا، میں کس کے باپ کا وقف کر رہا ہے، 1/3 حصے میں پورا کیا جائے گا. باقی 2 حصے اس کے وارثین میں تقسیم ہوں گے. آئی بات سمجھ میں؟ تو وصیت 1/3 حصے میں پوری کی جائے گی. پورے مال میں وصیت نافذ نہیں ہوں گی. یہ شریعت کے باریک مسئلے ہیں یہ، اور اصل کوتاہی انہی میں ہوتی ہے. باقی نمازاں برابر پڑے، ہاتھاں اٹھانا کیا، نہیں اٹھانا کیا، یہاں بننا کہ نیچے بننا، پاواں کتے پھیلانا، اس میں تو اتنی پابندی پوچھو مت. جو جیسا کرے کرو، اللہ کا حق ہے. کوتاہی بھی ہوں گے اللہ معاف کر دیں گا، غفور رحیم ہے. اپنا حق نہیں تو کس کا معاف کرے گا انہیں. لیکن حقوق العباد میں اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ متعلقہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق مارا گیا ہے. یاد رکھو. اور یتیموں کا حق مار رہے ہیں، بیواؤں کا حق. تو دوسرا حق یہ ہے قرض ادا کرے. اگر قرض نہیں ہے یا ادا ہو چکا ہے، پھر مال بچ گیا تو اس کی وصیت دیکھی جائے گی کہ کچھ وصیت کیا کیا، کسی ادارے کو، کسی مسجد کو، یا کسی خدمت گزار کو دینے کا اس نے اگر حکم دیا یا وصیت کیا، تو پوری وصیت پورے جائیداد و مال میں نافذ نہیں ہوگی، بلکہ اس میں سے 1/3 حصے میں وصیت نافذ کی جائے گی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا اور مجھے امید نہیں رہی اب میں بچوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میری عیادت کو.
تو میں نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال جائیداد بہت ہے اور میرے وارثین میں ایک ہی بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی وصیت کر جاؤں؟ حضور نے منع فرمایا کہ نہ۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایک تہائی کی وصیت کر جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن یہ بھی بہت ہے۔ تہائی حصے کی وصیت کرنے کی اجازت دی آپ نے، لیکن فرمایا یہ بھی بہت ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے بعد مالدار چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ ان کو فقیر چھوڑ جاؤ۔ پورا جو ہے مسجد مدرسے کو دے دیے، کچھ نہیں رکھے اولاد کے واسطے، اولاد بھیک مانگتے پھرے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے بعد مالدار چھوڑو، یہ بہتر ہے اس سے کہ اولاد کو فقیر چھوڑو کہ وہ دوسروں کے دست نگر ہو جائے۔ یہ نبی کا حکم ہے، یہ ہماری دینداری۔ ہاں، اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کرنے دے رہے، تو زیادہ ڈیڑھ شانہ ہے یا اللہ کے نبی کا حکم بہتر؟ ہاں جی، شریعت میں اپنی مرضی نہیں چلیں گی، اللہ کے نبی کا طریقہ اور حکم خدا یہ دونوں چلیں گے۔ اس کے تحت میں تم اپنی خواہشات کو کرنی پڑیں گے، اس کے تحت میں عمل کرنا پڑے گا، اس سے ہٹ کر نہیں، کوئی دینداری اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں تہائی حصے کی وصیت کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی بہت ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں چوتھائی حصے کی کرنا چاہیے، کہ اللہ کے نبی نے تہائی کی اجازت دی، لیکن یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی بہت ہے۔ تو ہم شان نزول بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آ کر عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو بچیاں ثابت بن قیس کی ہیں، یعنی میرے شوہر کی۔ ثابت بن قیس احد میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ثابت بن قیس کے بھائی ثابت بن قیس کے پورے مال و جائیداد پہ قابض ہو گئے، اور یہ یتیم بچیاں یا رسول اللہ ان کو کچھ نہیں دیا، سب لے کر چلے گئے، یتیم بچیوں کو کچھ نہیں دیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگی خدا کی قسم ان لڑکیوں کے پاس مال نہ ہوگا تو کون شخص ان کو اپنے نکاح میں لے گا اور کون ان سے نکاح کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تیرے حق میں فیصلہ فرما دے گا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی اور اللہ نے خود تفصیل بیان کی کہ اس کا کتنا حصہ ہوتا ہے مرنے والے کی جائیداد اور مال میں۔ اللہ نے خود جو ہے تفصیل بیان فرمائی اور فرمایا اگر مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہیں
تو ان کو کل جائیداد کا 2/3 حصہ ملے گا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، 2/3 حصہ. اور اگر ایک ہے تو وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، ایک بچی ہے، صرف بچہ نہیں ہے، ایک ہی بچی ہے، کل جائیداد کا آدھا حصہ اس کو ملے گا. اور ایک سے زیادہ ہیں تو 2/3 ملے گا، اور 2/3 میں تمام بہناں شریک ہو جائیں گے. اچھا، اور ماں کا حصہ یعنی بیوی کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، کہ اگر بیوہ، اس کے بچیاں بھی ہیں، بچے ہیں، مرنے والے کے اولاد ہے، تو بیوہ کو 8واں حصہ ملے گا. 8واں حصہ اللہ نے حصے مقرر کیے. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو بھی بلاؤ، اس کے دیور کو بھی بلاؤ. جب وہ حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اس حکم کے مطابق 2/3 2 بچیوں کو دلوایا، اور 8واں حصہ اس بیوہ کو دلوایا، اور باقی جو بچ گیا وہ میت کے بھائی کو دے دیا کہ بچا کچا اسبا جو ہوتے ہیں، اسبا اس کے مستحق ہوتے ہیں. اسبا یعنی میت کے وہ رشتہ دار کہ اس کے اور میت کے بیچ میں کسی مرد کا واسطہ ہو. ہم نے تفصیلات بیان کی تھی کہ وارثین کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ذویل فروز، یعنی وہ وارثین جن کا حصہ خود اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. جیسے بیٹیاں ہیں، ماں ہے، باپ ہے، اسی طرح بیوی ہے، یا بیوی کا انتقال ہو جائے، شوہر ہے، یہ تمام ذویل فروز جن کا حصہ قرآن میں مقرر ہے اللہ کی جانب، یا جن کا حصہ اللہ کے نبی نے مقرر فرمایا، جن کا بیان حدیث میں ہے، یہ وارثین ذویل فروز کہلاتے ہیں. سب سے پہلے جائیداد میں میراث میں حقدار ذویل فروز ہوں گے، اگر موجود ہوں ان کو پہلے دیا جائے گا. دوسرے درجے میں وارثین ہیں اسباط. اسباط میت کے وہ رشتہ دار جو مذکر ہیں یا مذکر کا واسطہ ہے، اور یہ اسباط کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 بیٹے، نمبر 2 باپ، اور نمبر 3 باپ کی اولاد یعنی بھائیاں،
نمبر 4 دادا کی اولاد یعنی چچا. اس میں ترتیب یہ ہے الاقرب فالاقرب، قریب والا موجود ہے، دور والا محروم ہو جائے گا، دور والے کو نہیں ملے گا. ذوی الفروض جن کا حصہ قرآن و حدیث میں مقرر ہے، ان کو دینے کے بعد بھی اگر جو مال بچ جائے تو یہ اسباط کا حق ہوگا اور اسباط کو دیا جائے گا. نمبر 3 تیسرے درجے کے رشتہ دار اور وارثین ذوی الارحام، ذوی الارحام کہلاتے ہیں. ذوی الارحام یعنی میت کی اور اس کے بیچ میں کسی عورت کا واسطہ ہو، جیسے ننیال والے، نانا ہے، ماموں ہے، خالو ہے، ان کی اولاد ہے، تو میت کی اور ان کے درمیان واسطہ عورت کا واسطہ ہے. یہ ذوی الارحام تیسرے درجے کے ہیں. یہ اگر پہلے درجے کے دونوں موجود نہ ہوں اور تیسرے درجے والے میں سے کوئی ہو تو یہ حقدار ہوں گے جائیداد کے. اچھا، تو میت کے مال میں 4 حق. پہلا حق کفن دفن، فضول خرچی نہ ہو اور فضول خرچی میں داخل ہے دین دسواں وغیرہ، یہ میت کے مال میں سے نہیں کیا جائے گا، اور نہ اس میں کوئی کنجوسی کرے. اوسط درجے کا ہو کفن دفن کا خرچ. نمبر 2 اگر قرض ہے تو قرض ادا کیا جائے گا. نمبر 3 وصیت پوری کی جائے گی 1/3 حصے میں، اور اس کے بعد جو موجود ہیں مال یا جائیداد، وارثین اس کے حقدار ہیں. اور وارثین کو جو حصہ دیا گیا ہے تو یہ حصہ جبری ہے، اختیاری نہیں ہے کہ جو لینا چاہے اس کو جائیداد میں سے دیں گے، جو نہیں لینا چاہے معاف کر دیا تو معاف ہو جائے گا. نہ، معاف کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس کو پہلے مالک بنا دو، مالک بننے کے بعد وہ اگر واپس کر دے تو سمجھو اس نے معاف کر دیا. اب دیتے لیتے کچھ نہیں، زبانی بہنا ابا ان کے پاس کیا کم ہے جی، ان کو کہیں کو بھائیاں غریب ہیں تو بابا کا مال بھائیاں کو ملنا. یہ ہماری عقل ہے، یہ ہماری عقل کبھی چرنے کو جاتی. اللہ کے اس کے رسول کے حکم کے خلاف عقل گئی، وہ عقل بھی کوئی عقل ہے. وہ تو بعض رہتے مجلس میں 1.5 شانے، انہوں نے ارے بھانو کیا کرنے کا، بھائیاں غریب ہیں، بھائیاں کو دو. بابا جو ہے بہت لگا کے شادی کرے نا، ان کو اچھے گھر میں دیے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا یہ حصے من جانب اللہ مقررہ ہیں، یہ کسی کی رائے یا محتاجگی پر نہیں ہے معیار. اللہ نے مقرر کر دیا، دینا ہی دینا ہے. ہاں لینے کے بعد واپس کر دے، بھائی میں کیا کروں لے کے، تم ہی رکھ لو، اور بات ہے. اب ایسا بولنے والی بہن تو دنیا میں ہے نہیں. اب الٹا کیساں کرنے والے زیادہ ہو گئے. بھائیاں پہ کیس کہ جائیداد میں میرا بھی حق ہے. اب بھائیاں بہت ناراض کہ ان کو کیا ضرورت تھی ہمارے اس میں. تیرے اس میں تو جس باپ کی اولاد ہے انہوں بھی اس باپ کی اولاد ہے. یاد رکھو، اولاد ہونے میں جیسے بھائیاں ہیں ایسے بہنیں بھی ہیں، لہذا وہ محروم نہیں ہو سکتے.
اور وہ کیس کرے، وہ کیس جائز ہے ان کا، تم خود حق نہیں دے رہے نا، انہوں اپنا حق قانون سے لے رہے ہیں، درست ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہنا بھی دیکھو بھائیوں کے خلاف کیسا کرنا کیا ہو کرنا، بھائیاں ان کا حق مارنا کیا، ہاں؟ حق مارنا جائز نہیں تو پھر کیس کرنا کیسے ناجائز ہوگا؟ وہ صحیح ہے کیس کرے بہنا۔ اچھا سمجھدار باپ کو چاہیے اتنے اختلاف سے پہلے اپنی زندگی میں ہی ہر ایک کو صحیح صحیح دے دے، اختلاف ہی باقی نہ رہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں صرف عبادتوں کا ہی بیان نہیں ہے، معاملات کا بھی بیان ہے۔ یہ ہے معاملات، اور کوتاہی بندوں کی معاملات میں زیادہ ہوتی ہے، عبادات میں نہیں ہوتی۔ حصہ دینے کا وقت آیا تو جان پہ آتا، اور لینے کا ہے تو بہت دینداری بتاتا، شریعت میں ہے کہ نہیں، قانون ہے کہ نہیں، تو بہنوں کو کتنا دیا، ہاں؟ وہ اس کا تذکرہ نہیں، چوڑا چھوڑن بولا، اتنا چھوڑ کے باتاں کرو دینداری کے، بہنوں کو حصہ نہیں دیں گے، بیٹوں کو نہیں دیں گے، اور دین کے بڑے بڑے باتیں، بڑے بڑے تقریراں، ہاں؟ دین میں ایسی اہمیت ہے، ایسی ہے، ارے وہ جائیداد میں حصہ کون دینا؟ پھر اللہ کا حکم ہے نا، وہ یاد رکھو۔ تو حقوق والوں کے حقوق ادا کرو، بنیادی چیز ہے۔ ہماری دینداری کا معیار ذرا نماز پڑھ رہا انہیں تھوڑا جو ہے چہرہ رکھ لیا، بہت دیندار ہے انہیں۔ ایک شخص کے بارے میں حضرت عمر نے پوچھا، اس کو کوئی جانتا ہے کیسا آدمی ہے؟ ایک صاحب بولے بہت اچھا آدمی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا تیرو کیسا معلوم ہے اچھا آدمی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کیا تو نے اس سے کبھی معاملہ کیا، اس سے کوئی ویوہار، کوئی معاملہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا اچھا تو اس کے پڑوس میں رہا کیا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ عمر نے کہا کبھی اس سے قرضہ لیا کیا؟ نہیں۔ اس کے ساتھ کبھی سفر کرا کیا؟ حضرت نے کہا جی نہیں۔ عمر نے کہا جا، اسے نمازاں پڑھتے دیکھا ہوں گا، دیندار ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ دیندار ہونے کی گواہی دینے کے لیے عمر نے 3 معیار بتلائے، یا تو اس کے پڑوس میں رہنا، پڑوس میں ہمیشہ کا جو ہے روز اٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھنا ہے، اس کی اصلیت سمجھ میں آ جاتی کہ انہیں پانی جو ہے جھوٹا کہاں پھینک رہا، تمہارے گھر کے سامنے پھینک رہا کہ کہاں پھینک رہا، یہ بھی سمجھ میں، یہ بھی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر کورٹ کچہریاں جو ہے نا یہ پڑوسیوں کے رہتے، جتنے جھگڑے پنچایت ہیں نا یہ پڑوسیوں کے، برداشت ہی نہیں کرتے۔ اچھا بعض عورتیں رہتے ہٹوں سے ڈال دیتے، کئی کو ڈالنا، کئی کو جھگڑا مول لینا، بہرحال تو پڑوسی کے اخلاق پڑوسی جانتا ہے، انہیں کتنی بھی دینداری رہنے اس کی اوریجنلٹی پڑوسی جانتا ہے۔ اور نمبر 2 سفر میں انسان کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ بہت محبت سے حج کو جاتے ہیں نا، گروپ میں اتنے لڑائیاں کرتے، پوچھو آنے کے بعد پوچھنا کیسا کیا سفر رہا، ہاں کتنا بم مار لیتے، پوچھو میرے کو چھوڑ کے بازار کو جاتا تھا، میرے کو چھوڑ کے جو ہے طواف کو گیا۔ ابھی جماعتیں جاتے دیکھو کتنی محبت سے بڑی دعائیں کر کے نکلتے، اب جانے کے بعد ان کا 40 دن ٹکنا، انہیں کچھ سیکھا نہیں سیکھا تو بھی بہتر ہے، ٹکا تو بہت ہے انہیں، ٹکتے ہی نہیں۔
کچھ تو بھی جھگڑے، کچھ تو بھی لفڑے، تو میں ہوتی تھی۔ سفر میں انسان کی اصلیت ظاہر ہو جاتی۔ حضرت عمر فرما تیسری چیز ویوہار، معاملات، قرضہ لینا دینا، اس میں انسان کی اصلیت سمجھ میں آتی ہے کہ لیتے وقت بہت میٹھے بات نہ کرتا ہے، دیتے وقت منہ چھپاتے پھرتا ہے۔ اگر مل گیا کہ بھی ارے کیا ہوا جی، ٹھہرو نا، دیں گے نا، کہاں بھاگ کے جا رہے کیا، اتنے باتیں بول دیتا۔ لیتے وقت بولا تھا، لیتے وقت تو پیٹ میں گھس کے لیا تھا، اس کے اتنا میٹھا بنا تھا۔ انسان کی اصلیت پہچاننا ہے، یہ تین چیزوں سے پہچانی جاتی ہے: اس کے پڑوس میں رہنا، اس کے ساتھ سفر کرنا، اور اس کے ساتھ معاملہ کرنا، اداری کا معاملہ، آدمی جب بھی پہچان جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تو اس کو نہیں جانتا، ہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوں گا، دینداری کا تو نے جو ہے اس کے بارے میں کہہ دیا، تو اس کو نہیں جانتا۔ تو بہرحال یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، یہ اللہ کے قوانین ہیں، اس میں کسی کی رائے کو دخل نہیں ہے، اور کسی کی حاجت کو معیار نہیں بنایا گیا کہ ضرورت مند کو جائیداد دیں اور جو ضرورت مند نہیں اس کو مت دے، نہ، بلکہ اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں ان کو دینے ہی دینا کمپلسری ہے۔ کوئی بولے میرے کو کیا کرنے کا، لے کے کیا کرنے کا، یہ پہلے مالک بن تیرے حصے کا، کیا کرنے کا پھر کر لے۔ بھائیوں کو کیوں نہیں دیتا، مسجد میں کیوں نہیں دیتا، یا کسی ادارے کو یا کوئی خیرات کیوں نہیں کرتا؟ ہر ایک کا حق اس کو پہنچانا۔ اگر کسی نے حق نہیں پہنچایا، باپ کی جائیداد میں بہنوں کو حق نہیں دیا، تو آخرت میں اپنی نیکیاں دینے پڑیں گی، اور نیکیاں نہیں ہوئی تو صاحب حق کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، اور ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لوگ بولے حاجی صاحب ادھر جہنم میں کیسا، حق مارا تھا بہنوں کا، حاجی صاحب رندے ہو، خاجی صاحب رندے ہو، بہنوں کا حق مارا تو جب تک وہ معاف نہ کرے ٹھکانہ جہنم ہے، عبادتیں کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے حقوق العباد میں خاص طور سے خیال رکھو۔ اچھا ایسوں کو فیصل بناتے جسے شریعت ہی نہیں معلوم، نہیں بہت اثر و رسوخ والے ہیں، تم فیصلہ کرو ہماری جائیداد کا۔ اب انہیں خود بیٹا جاہل، انہیں دنیا والوں کے قانون کے حساب سے فیصلہ کرتے رہتا ہے، انہیں بھی گنہگار، انہیں بھی گنہگار۔ اس لیے جو اس علم کا ماہر عالم ہے اسی سے رجوع کرنا چاہیے کہ وہ صحیح تقسیم جائیداد کی اور ہر ایک کا حق ادا کر دیں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ اور بچیوں سے متعلق ایک روایت شان نزول کی تو یہ نمبر 2۔ دوسرا شان نزول یہ ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ تمام احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلے بنو سلمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور ابو بکر صدیق میرے پاس تشریف لائے. مجھ پر بے ہوشی طاری تھی. جابر بڑے بیمار ہو گئے تھے، یہاں تک کہ بے ہوشی طاری تھی. اللہ کے نبی کو معلوم ہوا، آپ تشریف لائے. آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو فرمایا اور وضو کے پانی کے چھینٹے مارے. تم بولیں گے پڑھ کے مارے ہوں گے. وضو کر کے آپ نے وضو کے پانی کے چھینٹے جابر کے اوپر مارے. جابر فرماتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے ہوش آ گیا. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کے متعلق سوال کیا. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اللہ نے ہر ایک کے حصے مقرر کیے اور وصیت تہائی حصے میں درست قرار دی گئی. اسی طرح سے اور ایک شان نزول یہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند میں اور ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ آیتیں حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہیں. سعد بن الربیع انصار مدینہ میں سے مالدار تھے. جنگ احد میں شریک ہوئے اور جنگ احد میں شہید ہو گئے. زمین جائیداد کافی چھوڑی تھی، لیکن ان کے بھائیوں نے پورے مال اور جائیداد پہ قبضہ کر لیا. سعد بن ربیع کی بیوہ 2 لڑکیوں کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعد بن الربیع کی بچیاں ہیں اور میں ان کی بیوی، اور سعد بن الربیع آپ کے ساتھ جنگ احد میں شریک ہوئے. یا رسول اللہ وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد یہ بچیوں کے چچا نے پورے مال پہ قبضہ کر لیا اور ان بچیوں کو کچھ نہیں دیا. یا رسول اللہ اگر مال نہ ہو تو ان بچیوں سے نکاح کون کرے گا؟ جبکہ ان بچیوں کے چچا نے پوری جائیداد زمین سب ہڑپ کر لی، پورا مال دولت سب ہڑپ کر لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انتظار کرو، اللہ کوئی فیصلہ نازل فرمائے. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے چچا کو طلب کیا اور فرمایا کہ یہ 2 بچیوں کو مال و جائیداد کا 2/3 دے دینا، 8واں حصہ سعد کی بیوی کو دے دینا اور باقی جو بچ جائے وہ تمہارا ہے. بہت سے واقعات اس طرح کے پیش آئے اور اس کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئیں. ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آیت کے کئی شان نزول ہوں، یہ ممکن ہے کہ کئی واقعات پیش آئے ہوں اور اس سلسلے کی ہدایات میں اللہ نے آیتیں نازل فرمائی. کبھی کنفیوز ہوتا ہے انسان کو
کہ کبھی تو یہ واقعہ بول رہے کبھی وہ واقعہ. یاد رکھو کئی واقعات کسی آیت کا شان نزول ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں میراث کی تقسیم کے احکامات بیان فرمائے. یوصیکم اللہ فی اولادکم. یوصی وصیت سے ہے یہ لفظ. وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو. اسی لیے دیکھو مرنے والا جب کوئی بات کہے تو سننے والے اسے بہت اہمیت کے ساتھ سنتے ہیں اور اس کو نافذ کرتے ہیں. عام طور سے وصیت کا لفظ آئے تو ہم وہی سمجھتے ہیں مرنے والا مرتے وقت جو بولا اسے جو وصیت بولتے ہیں شاید. نہ، یہ لفظ عربی کا ہے اور وصیت کے معنی ہے تاکیدی حکم. اسی لیے حضرت معاذ وغیرہ فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول نے وصیت فرمائی. تو اس سے مراد آپ کی نصیحت ہے، تاکیدی نصیحت، تاکیدی حکم کو وصیت کہا جاتا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ہر لڑکے کے لیے دو لڑکی کے برابر حصہ ہے. پہلا مسئلہ یاد رکھو، اگر کسی کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں تو جائیداد کی تقسیم کیسا ہوں گی؟ ہر بیٹی کو ایک حصہ، ہر بیٹی کو دو حصے. مثلا کسی کا انتقال ہو گیا، ایک لڑکا اور دو لڑکیاں اس نے چھوڑے، جائیداد کی تقسیم کیسے ہوں گی؟ جائیداد کی تقسیم ہوں گی، 4 حصے کیے جائیں گے، ہر لڑکی کو ایک ایک اور لڑکے کو ڈبل. للذکر مثل حظ الانثیین، ہر مذکر کے لیے یعنی لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے. اب بعض لوگ جو ہے جاہل، کسی کی 2 بیویاں ہیں اور 2 بیویوں کی اولاد ہے، تقسیم کیسا کرتے ہیں وہ؟ ماں کے حساب سے تقسیم کرو، 2 حصے کرو. یہ بالکل جہالت ہے، یاد رکھو ماں کے حساب سے تقسیم نہیں ہوں گی. تقسیم اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، جائیداد کی تقسیم کیسے ہوں گی؟ کل جائیداد کے 8 حصے کیے جائیں گے، 8واں حصہ وہ 2 بیویوں کو دیا جائے گا. ہر ایک کو 8واں حصہ نہیں، 8ویں حصے میں سب شریک ہوں گے. ایک عورت ہے تو 8واں حصہ، 2 عورتیں ہیں تو 8ویں حصے میں سے آدھا آدھا، 3 ہیں 8ویں حصے میں سے ہی، 4 ہیں 8ویں حصے میں سے، 8ویں سے بڑھ کے نہیں ان کا. اچھا یہ بچوں کا حصہ، تو ان کی جو ہے سہام بنائے جائیں گے، لڑکی کو 1 لڑکے کو ڈبل. 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں، 6 حصے کیے جائیں گے. عورت کو دے کر جو بچ جائے اس میں سے 6 حصے کیے جائیں گے، لڑکی کو 1 1 اور ہر لڑکے کو 2 2. اس طرح سے ہم نے اصول بیان کر دیے. اب عقل مند ہیں تم اسی حساب سے اور بھی حساب کر سکتے ہیں. جہاں سمجھ میں نہیں آیا وہاں پوچھو. جائیداد میں اندازے سے نہیں ہوں گی تقسیم، پائی کا حساب لگانا پڑے گا. ایک صاحب آئے، جو ہے تقسیم کرنا ہے جی اولاد میں کیسا کرنا ہے. میں جو ہے
2-3 دن کی مہلت لیا کیونکہ حساب کتاب کی ضرورت پڑتی، چنانچہ پورا بنا کے دے دیا، پائی پائی کا حساب، کروڑوں کا معاملہ تھا وہ، تو ہر ایک کو جو ہے اس سے برابر شریعت کے مطابق۔ انہوں نے ایک چٹھی نکالے بعد میں، انہوں نے مول صاحب میں فلاں صاحب کو پوچھا تھا، انہوں ایسا میرے کو بولے، میں بولا یہ چٹھی کو بھی اور جو لکھا دونوں کو بھی چولہے میں ڈال دو۔ کہے گا مٹھی کا عالم ہے وہ، اندازے سے، اندازے نہیں چلیں گے اس میں۔ یہ علم الفروض، علم الفرائض ہے یہ، اس میں تو اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں اور اللہ کے نبی نے جو مقرر کیے ہیں اس کو جاننا اور پھر ان میں تقسیم کرنا، اور اس میں اتنی نزاکت ہے کہ بعض کی موجودگی میں بعض محروم ہو جاتے ہیں، بعض کی موجودگی میں بعض کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ہے حجب حرمان، ایک ہے حجب نقصان، کہ بعض کی موجودگی میں بعض محروم ہو جاتے، جیسے بیٹا موجود ہے تو پوترا محروم ہو جائے گا، بیٹی موجود ہے، بیٹیاں ہیں تو پوتریاں محروم ہو جائیں گی، اے بات سمجھ میں؟ باپ موجود ہے، دادا محروم ہو جائیں گا۔ اب اس کا جاننا بھی ضروری ہے، کس کی موجودگی میں کون محروم ہوتا۔ اچھا، اسی طرح کس کی وجہ سے کس کے حصے میں کمی آتی ہے۔ اب اس کی مثال، جیسے کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی کا حصہ، اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا، اگر اولاد ہے بیوی کا حصہ کم ہو جائے گا، 8واں حصہ ملے گا۔ اب دیکھو، اسی طرح سے ماں باپ، اگر اولاد نہیں ہے اور بھائیاں بھی نہیں ہیں تو ماں کو تہائی حصہ اور بچا ہوا سب باپ کو ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو ماں کا حصہ کم ہو جائے گا کہ ماں کو تہائی حصے کے بجائے چھٹا حصہ ملے گا۔ تو کون کس کی وجہ سے محروم ہوتے ہیں اور کون کس کی وجہ سے ان کا حصہ کم ہو جاتا ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ سب حسابات، کتابات، یہ بہت اہم علم ہے یہ۔ 8 بیٹے، 8 بیٹیاں، 1 بیٹا، تو بیٹے کو ڈبل اور بچیوں کو سنگل، 10 حصے ہوں گے، ہر بچی کو 1 اور بچے کو ڈبل، 10 ہو گئے نا۔ 8 بیٹیاں ہیں، ہر ایک کو 1 اور بیٹے کو ڈبل، 10 حصے ہوں گے، ہر بچی کو 1 اور بچے کو ان سے ڈبل ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے 2 مؤنث کے برابر حصہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب بعض لوگ سوچتے ہیں الگ کہ اس میں سے جو ہے 3 حصے ہوں گے، 2 پورے بچوں کو، 1 میں پوری بچیاں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنی بچیاں ہیں ان میں سے ہر ایک کو 1 پکڑا جائے گا اور بیٹے کو ڈبل پکڑا جائے گا تقسیم میں، یہ حساب سے ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ 8 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، 8 کے 8 اور بیٹے کے ڈبل، 10 ہو گئے، 8 اور 2 10، ہر بچی کو 1 اور بچے کو ڈبل آئے گا۔ ہاں، بیوی کو دینے کے بعد 8واں حصہ بیوی کا نکالنے کے بعد جو بچ جائے اس میں سے اولاد کو ملے گا، کیونکہ بیوی ذویل فروض میں سے ہے، حصہ مقرر ہے، اس کا مقرر حصہ دینے کے بعد پھر جو ہے اولاد میں جائیداد تقسیم ہوں گی۔
فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے برابر حصہ ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اگر بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، تو اب دیکھیں گے کتنے ہیں، ایک ہے کیا ایک سے زیادہ ہیں؟ اللہ نے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر بیٹیاں دو سے زیادہ ہیں، اس میں شامل ہے دو ہو یا دو سے زیادہ ہو، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ترکے میں سے، میراث میں سے ان کو 2/3 حصہ ملے گا. 2/3، 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ، 2/3 حصہ ملے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو کل جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا. اچھا باقی کس کو ملے گا؟ باقی اگر اسبات موجود ہیں تو ان کے حساب سے ان کو ملے گا. اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر لوٹ کر انہی کو ملے گا، اسے کہتے ہیں اول، دوبارہ پھر لوٹ کر اسی کو ملے گا، کوئی اگر دوسرا نہیں. اچھا یہ تو اولاد کا حصہ بیان کیا گیا. اس کے بعد ماں باپ کا حصہ کیا ہے؟ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ماں باپ دونوں زندہ ہیں تو پھر ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. کل جائیداد کے 6 حصے کیے جائیں گے، اس میں ماں کو 1 باپ کو 1، باقی 4 بچے وہ دوسروں میں تقسیم کیے جائیں گے. اب بعض لوگ بولتے ہیں ماں کا کیا ہے، بیوہ کو دے دو سب. مثلا کوئی مر گیا اب بیوہ ہے، اب سب لوگ آئے بولتے ہیں بیوہ کو دے دو، وہ مستحق ہے. یاد رکھو ماں باپ بھی مستحق ہیں، بیوہ بھی مستحق ہے. ماں باپ اگر دونوں زندہ ہیں تو ماں کا چھٹا حصہ، باپ کا چھٹا حصہ، الگ الگ چھٹا حصہ ماں اور باپ کو دیا جائے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. مما ترکا، اس میں سے جو جائیداد اور مال مرنے والے نے چھوڑا ہے. ان کان لہ ولد، اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہو، اولاد موجود ہے تو ماں اور باپ دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، باقی میں اولاد مستحق ہو جائیں گے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اچھا اگر مرنے والی کی اولاد نہیں ہے، ماں ہے باپ ہے، تو پھر ماں کو 3/3 حصہ ملے گا اور باقی پورا مال باپ کو ملے گا، کیونکہ باپ اسبا ہے. اسبا بولے تو جن کے حصے مقرر ہیں ان کو دینے کے بعد جو بچ جائے وہ بچے والا اسبات کو دیا جائے گا. آگے ایک مسئلہ اور بتلایا، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اگر مرنے والے کے بھائیاں ہیں، اولاد نہیں ہیں، بھائیاں ہیں یا بھائیاں یا بہناں ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، اور اماں ہے باوا ہے، جائیداد تقسیم کیسی؟ اللہ نے فرمایا بھائیوں کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہو جائے گا اور بھائیوں کو ملے گا کیا؟ بھائیوں کو نہیں ملے گا. باپ جب حیات ہے نا تو بھائیاں محروم ہو جائیں گے، کیونکہ بھائیاں اسبا ہیں اور باپ بھی اسبا ہے. اور قانون یہ ہے جو قریب ہے وہ مستحق ہوگا، جو دور کا ہے محروم ہوگا. باپ قریب ہے، بھائیاں دور کے ہیں، لہذا
باپ کی موجودگی میں بھائیاں محروم ہو جائیں گے. محروم ہوئے تو ہوئے، لیکن ماں کا حصہ ان کی وجہ سے کم ہو گیا. یہ حجب نقصان. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، بس اگر مرنے والے کی بھائیاں ہیں تو اس کے ماں کا حصہ چھٹا حصہ ہے، یعنی تہائی حصے سے کم ہو کے چھٹے حصے پہ آئے گا. لیکن بھائیاں جس کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہوا تو بھائیاں کو ملے گا کیا؟ بھائیاں کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ باپ زندہ ہے. باپ زندہ ہے تو بھائیاں محروم ہو جائیں گے. من بعد وصیۃ یوصی بها او دین. ایک اور مسئلہ یاد رکھو، بیٹا موجود ہے، بھائیاں محروم ہو جائیں گے. ہمارا بھی بھائی تھا لیکن قریب کے عزیز موجود ہے اولاد، تو قریب کے موجودگی میں دور والے محروم ہو جائیں گے. یاد رکھو مسئلہ. اب کون کب محروم ہوتا؟ اب اس کے واسطے عالم کی ضرورت پڑتی. لوگ بولتے ہیں ہمارے کو سب معلوم ہے. کیا معلوم ہے تیرے کو؟ کچھ نہیں معلوم. شریعت اسلام ایک کامل شریعت ہے اور اس کی مہارت حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت درکار ہے. کیوں ہی حاصل نہیں ہوتی؟ خالی عبادتیں کرنے سے حاصل نہیں ہوتی. یہ علم حاصل کرنا پڑے گا اور یہ ڈیپ کا علم ہے. یہ عام طور سے اس میں کوتاہیاں ہوتی ہیں. اچھا، یہ کب تقسیم کی جائیں گی یہ جائیداد؟ وارثین میں من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، وصیت کو پورا کرنے کے بعد جس کی وصیت کر جائے مرنے والا، یا قرض کے ادا کرنے کے بعد. قرض کے ادا کرنے کے بعد جائیداد تقسیم ہوں گی، اور وصیت اگر کیا ہے تو تہائی حصے میں پورا کرنے کے بعد جائیداد تقسیم ہوں گی وارثین میں، اس سے پہلے نہیں ہوں گی. یہاں پر اس آیت میں ماں باپ کے حصے، اولاد کے حصے بیان کیے گئے. اب دونوں میں سے قریب کون ہے؟ اولاد ہے کہ ماں باپ؟ اللہ نے فرمایا تمہارے کیا معلوم کون تمہارے لیے فائدہ مند ہے. تمہارے مرنے کے بعد کون تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں گا؟ اماں بابا کریں گے کیا اولاد کریں گے؟ تمہارے لیے فائدہ مند کون ہے؟ اللہ جانتا ہے. اس لیے اللہ نے جو حصے تقسیم کر دیے اس کو تسلیم کر لو. ورنہ انسان جو ہے نا، جس سے فائدہ زیادہ دیکھتا ہے ادھر زیادہ لڑکتا. اب جیسے اماں بابا، اب ان سے آئندہ کوئی فائدہ تو ہے نہیں، اولاد سے فائدہ ہے، تو جو لا رہا اولاد کو کھلا رہا پلا رہا پہنا رہا، اولاد کے واسطے زمین جائیداد. کیوں؟ آئندہ ان سے فائدہ حاصل ہونے والا ہے. آئندہ انہوں کمائیں گے، انہیں بیٹھ کے آرام کریں گا. تو اماں بابا کی اب اسے ضرورت نہیں رہی، اولاد کی ضرورت ہے، ادھر زیادہ جھکتا. اچھا، اولاد کنگال ہے، اماں بابا صاحب جائیداد ہیں، ادھر لڑکتا. کچھ تو بھی دیں گے. اماں بابا بہت اسٹیٹ ہے، ادھر جھکتا. انسان کی فطرت ہے، جدھر ہری ادھر چری، جدھر فائدہ دیکھتا ادھر جھکتا. تو یہ تقسیم جائیداد اور تقسیم میراث کے سلسلے میں انسان کو اختیار دیا جاتا تو یہ اپنی جائیداد اسی کو دیتا جس سے فائدہ زیادہ حاصل ہو. اللہ نے فرمایا تم کیا جانو کون تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا؟ اماں بابا زیادہ فائدہ مند ہوں گے یا اولاد ہوں گی؟ اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے اللہ نے جو ہر ایک کے حصے مقرر کر دیے اسی کے مطابق عمل کرو. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا.
تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے ان میں سے کون تم سے زیادہ نزدیک ہے فائدے کے اعتبار سے، کون تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ فریضۃ من اللہ، اولاد کا حال دیکھو، باپ مرا، یہ نو لڑتے بیٹھے، کورٹ کچہریاں، میرا حصہ تیرا ہے۔ ارے باپ کو ایصال ثواب کون کرنا، ان کو دعا کون کرنا؟ جس کی جائیداد و خیرات پہ جو ہے انہوں لڑ رہے، اس باپ کے لیے دعا کون کرنا؟ ایک بھی نہیں کرتا۔ دعا کے واسطے کرائے کے لگاتے، بلاؤ دارالعلوم کے بچوں کو، قرآن خوانی کرنا۔ تیرا باپ مرا، تو قرآن پڑھ، جائیداد کا مالک تو بنیں گا، اور وہ بچے بیچارے انہوں قرآن پڑھ کے بخشیں گے تیرے باپ کو۔ نماز پڑھانے کے واسطے کرائے کا آدمی، امام صاحب چلو پڑھاؤ نماز، مول صاحب تم پڑھاؤ، ہاں تیرا باپ مرا تو پڑھا، کیونکہ اپنے باپ کے واسطے تیرے دل سے دعا نکلیں گی، کرائے کے آدمی کے دل سے کیا دعا نکلیں گی؟ ہاں جلدی جلدی تکبیرہ بول کے السلام علیکم رحمۃ اللہ بول دیتا انہیں، کیا کرنے کا انہیں کام ہی جانتے۔ لیکن اولاد اگر پڑھیں گی دل و جان سے، جو رخت طاری ہوں گی، جو استحضار ہوں گا آخرت کا، وہ دعا میں تاثیر الگ ہی ہوتی ہے۔ اس لیے حقدار جو ہے نا نماز جنازہ کی امامت کا، وہ ولی ہے، میت کا جو وارث ہے وہ حقدار ہے۔ چلو اب تو خیر دین کا ماحول ہو گیا، کم سے کم اولاد نماز تو پڑھ رہی باپ کی۔ پہلے کیا کرتے تھے، جنازہ جب آتا تھا نا تو پورے لوگ مسجد میں وضو کر رہے، سب کر رہے، پھر نماز کے حاضر۔ بیٹا جو ہے اگربتی کا کٹا لے کے باہر سیڑھیاں پہ بیٹھتا تھا، اگربتی کا کٹا لے کے پکڑ کے، ارے تیرا باپ مرا، تو مسجد کے باہر باپ کی نماز جنازہ میں شریک ہے، دعائے مغفرت ہے۔ نماز جنازہ بولے تو کوئی نماز نہیں ہے، وہ دعائے مغفرت ہے وہ، کیونکہ نماز میں رکوع رہتا، سجدے رہتے، اس میں ہے کیا؟ یہ دعا ہے، اصل میں دعا میت کے لیے، دعائے استغفار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے تمہارے کو فائدہ کون پہنچیں گے، تم نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ نے، جو اللہ جاننے والا ہے، خود اسے مقرر کر دیے، اس کے مطابق تم جو ہے عمل کرو۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے مقررہ ہیں اللہ کی جانب سے، کسی کی رائے کو دخل نہیں ہے اس میں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب حکمت والا بولے تو کیا؟ دیکھو ہماری عقل یہ بولتی کہ بیٹا کمائی پوت رہتا، مرد ہے کما سکتا ہے، عورت بچی کہاں باہر نکلیں گی، کہاں کمائیں گی، انہیں کمزور ہے۔ عقل یہ بولتی جائیداد میں حصہ بیٹی کا زیادہ ہونا تھا، بیٹے کا کم ہونا تھا۔ انہیں کماتا نا جی، کماتا ہے، مرد ہے، طاقتور ہے، تو اس کا حصہ کم ہونا تھا۔ عقل یہ بولتی عورت کمزور ہے، بیٹیاں کا حصہ زیادہ ہونا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے اے نادان بندے، تیرے کو کیا معلوم کون ضرورت مند ہے، کیا ہے، تیرے کو کیا معلوم؟ اللہ حکمت والا ہے، اس کا حکم بھی حکمت کے تحت میں۔ اب وہ حکمت کو سمجھو کہ بچیوں کا حصہ کم اور بچوں کا زیادہ کیوں رکھا گیا، جبکہ انہیں کمائی پوت ہے، اس کا کم رہنا تھا، کما کے لیول میں لاتا تھا۔ بچی کما نہیں سکتی، لہذا اس کا حصہ زیادہ ہونا تھا۔ یاد رکھو کمانے والا بچہ ہے، یہ بات صحیح، لیکن اس کا خرچہ اس کے ذمہ ہے کہ اس کے تحت میں جتنے ہیں سب کا خرچہ اس کے ذمہ ہے، بچوں کا، اماں کا، باوا کا، بیوی کا، سب کا خرچہ اس کے ذمہ ہے۔
جائیداد میں سے مراج کتنا اس رہ گئی بچی، اب اس کا خرچہ اس کے ذمہ نہیں ہے. غیر شادی شدہ ہے تو اماں باوا اس کا خرچہ اٹھاتے. شادی ہو گئی اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے. لاؤ جی کپڑے لاؤ، لاؤ جی فلاں چیز لاؤ. ہاں، کیونکہ اللہ نے مقرر کیا. اب اس کا خرچہ اس کے ذمہ نہیں ہے، اس کے شوہر کے ذمہ کر دیا. اچھا، بیٹے بڑے ہو گئے، اب ماں کا خرچہ بیٹوں کے ذمہ کر دیا. چلو بیٹے اپنے ماں کی خدمت کرو. انہیں تو سیف ہے نا جی، اس کے ایک پیسے کو دھکا نہیں لگ رہا. جتنے ملے تھے جائیداد میں پورے سیف ہیں. کیونکہ جب شادی نہیں ہوئی تھی تو اماں باوا خرچہ برداشت کرنا نہیں ہے، اماں باوا بھائیاں برداشت کرنا خرچہ. شادی ہو گئی شوہر خرچہ برداشت کرنا. بچے بڑے ہو گئے بچے اپنے ماں کی خدمت کرنا. اس کے پیسوں کو دھکا نہیں. اور یہ بیچارہ، یہ بیٹا بولنے والا، اس کے ذمہ خرچے. ہاں، اماں کا خرچہ، پھر نابالغ بھائی بہنوں کا خرچہ، سب کے شادیہ کا خرچہ، بیوی کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، سب اس کے ذمہ. اس کو جائیداد میں مراج کتنا؟ لڑکی کا ڈبل. تو معلوم ہوا اگر عقل کے حساب سے تقسیم ہوتی، ہماری عقل بولتی عورت کو حصہ ڈبل ہونا تھا، مرد کو سنگل ہونا تھا. لیکن اللہ حکمت والا ہے، اللہ نے عورت کا حصہ سنگل رکھا، مرد کا اس سے ڈبل رکھا، کیونکہ خرچے اس کو زیادہ ہیں. عورت کے ذمہ کوئی خرچہ ہی نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں؟ اس کو فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ حکمت جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اس کے بعد پھر میاں بیوی کی میراث کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. پہلے یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے پاس جو بھی زمین جائیداد اس کے نام پہ ہے، بینک بیلنس، اس کے زیورات، یہ تمام میں میراث جاری ہوں گی. کون حقدار ہوں گے؟ اس کے ماں باپ اگر زندہ ہیں وہ بھی حقدار ہیں، اولاد ہے اولاد بھی حقدار ہے، اور شوہر بھی حقدار. شوہر کو کتنا ملے گا؟ اگر اس بیوی کی اولاد نہیں ہے تو اس کی جائیداد میں سے شوہر کو آدھا حصہ ملے گا کل جائیداد میں سے، اور اگر اولاد ہے تو چوتھائی حصہ ملے گا. اولاد سے مراد اس مرنے والی کی اولاد ہے، چاہے اس شوہر سے ہو یا پہلے شوہر سے ہو. اس کی اگر اولاد ہے تو یہ شوہر کو چوتھائی حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے آدھا حصہ ملے گا. اس کا الٹا، شوہر مر گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، اس بیوہ کا کیا حصہ ہے شوہر کے جائیداد و مال میں؟ تو یہ دیکھیں گے کہ شوہر کی اولاد ہے یا نہیں ہے، چاہے اولاد اس بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے ہو. تو شوہر کی اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا. اگر شوہر کی اولاد ہے تو بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے، یعنی شوہروں سے خطاب ہے، اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو تو تمہارا آدھا حصہ. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، بس اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارا چوتھا حصہ ہے. مما ترکنا، اس میں سے جو بیویاں چھوڑ گئی ہیں زمین جائیداد، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین،
وصیت کو پورا کرنے کے بعد جس کی وہ وصیت کر گئی ہیں، یا قرض ادا کرنے کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اچھا، اگر تم مر گئے اور بیویاں ہیں تو ان کا حصہ کتنا؟ اور ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ. اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیویوں کو چوتھا حصہ. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ. اگر تمہاری اولاد ہے تو بیویوں کا 8واں حصہ ہے. مِمَّا تَرَكْتُمْ، اس میں سے جو تم نے چھوڑ دیا ہے، یعنی زمین جائیداد مال میں سے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت پوری کرنے کے بعد جس کی تم وصیت کر جاؤ یا قرض ادا کرنے کے بعد. یہ تو تھا جس کے سگے سدرے ہیں، اور جس کا کوئی نہیں ہے اسے کہیں گے کلالہ. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اگر مورث یعنی مرنے والا اس کی کوئی بھی نہیں ہے، نہ اوپر اماں باوا ہیں نہ نیچے اولاد ہے، کوئی نہیں ہے. بہت سارے رہتے دیکھو شادیاں نہیں کر لیتے، زمین جائیداد کما کے مر جاتے. اب ان کے وارث کون؟ نہ اولاد ہے نہ بیوی ہے نہ اماں ہے نہ باوا ہے نہ کوئی سگے. اللہ نے فرمایا اگر دور کے بھائیاں ہیں، اخیافی بھائی، دور کے بھائیاں. دیکھو بھائی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ہیں حقیقی بھائی. حقیقی بھائی بولے تو ان کی اماں باوا دونوں ہیں، دونوں میں شریک ہیں، ماں باپ دونوں میں شریک ہیں تو وہ حقیقی بھائی. اور اگر باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے تو وہ بھائیاں اللاتی کہلاتے ہیں. اللاتی جیسے ہمارے پاس بولتے ہیں سونتےلے. اچھا، تیسری صورت ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے. جیسے کوئی بیوہ ہے، اولاد تھی اس کو پہلے شوہر سے، شوہر مر گیا طلاق دے دیا، اب انہیں دوسرے سے نکاح کر دیا، دوسرے سے بھی اولاد ہو گئی اس کو. اب جو اولاد ہے یہ دونوں، پہلے والی اور یہ بعد والی، دونوں کی اماں ایک ہے باوا الگ الگ ہے، یہ آپس میں کہیں گے اخیافی. ان کو بولیں گے اخیافی. تو کوئی ہے مرنے والا جو کلالہ ہے، یعنی اس کے اصول بھی نہیں ہے فروع بھی نہیں ہے، اوپر کے بھی کوئی زندہ نہیں ہے نیچے کے بھی کوئی نہیں ہے، مر گیا. اللہ نے فرمایا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے بھائی اور بہنیں ہیں، یعنی دور کے بھائیاں بہنیں. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو وہ جائیداد میں حقدار ہوں گے. اس کے کتنے؟ ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر زیادہ ہوں 2 سے زیادہ تو وہ پورے شریک ہوں گے تہائی حصے میں. تہائی حصے میں سب کو تقسیم کیا جائے گا. کب؟ من بعد وصیت یوصی بها او دین، وصیت پوری کرنے کے بعد جس کی وصیت کی جائے، اور وصیت 1/3 میں پوری کی جائے گی. او دین، یا قرض ادا کرنے کے بعد. غیر مضار، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے. اب بعض لوگ جو ہے مرتے وقت نقصان پہنچانے کی نیت کرتے ہیں کہ کوئی لڑکا نافرمان تھا، پوچھا ہی نہیں زندگی میں، اب جاتے جاتے وصیت کرے کہ میری جائیداد سب کو تقسیم کرنا، لیکن فلاں بڑا نالائق تھا اس کو بالکل نہیں دینا. اب نقصان پہنچایا نہیں پہنچایا اس کو. اب شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ لکھ کے مرا ہی نے فلاں بیٹے کو جائیداد میری دینا نہیں. اب کس کی بات مانی جائیں گی؟ اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اس لکھائی کا کوئی اعتبار نہیں. اولاد برابر حصے
ماں باپ کے جائیداد میں حصہ ضرور ملے گا۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنی اولاد کو آخ کرتے تھے۔ آخ بولے تو آخ تھو نہیں، آئین سے ہے وہ آخ، زمین جائیداد سے محروم کرتے تھے۔ تو اس کا اعتبار ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ یاد رکھو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مرنے والا جب مرے گا تو جس بیٹے کو آخ کیا تھا وہ بھی برابر اس باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے جائیداد میں شریک رہیں گا۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، آخ کوئی چیز نہیں ہے شریعت میں۔ ٹھیک ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر پکڑ فرمائے وہ اور بات ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے، لیکن اس کا کوئی جو ہے ریئیکشن تقسیم میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی حقدار ہوں گا۔ اری بات سمجھ میں؟ اچھا، وصیۃ من اللہ، یہ حکم ہے اللہ کی جانب سے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ اللہ جاننے والا ہے۔ عام طور سے اچھے بیمان ہو جاتے، نیتیں بدل جاتی ہیں یہ زمین جائیداد کی وجہ سے۔ اچھے لوگ ابو مالت مل صاحب دیکھو ہمارا بھائی حاجی صاحب ہے اور حق نہیں دیا ہمارے کو، چھوٹے بھائیوں کو بہنوں کو۔ اب کیا کرنا وہ حاجی صاحب کو، کہے گا حاجی صاحب ہے وہ، جو چھوٹے بہنوں بھائیوں کا حق دبا جائے۔ اس لیے بڑے بھائیوں پہ بڑی ذمہ داری ہے کہ زندگی میں بھی تربیت کرنا چھوٹے بھائیوں کی۔ بابا رہے تک، بابا چلے گئے تو سب کو اس کے حق دینا، ہر ایک کو اس کا حق دینا، یہ بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے۔ اب اصل نیت بڑے بھائی کی پہلے بدلتی، عورت رہتی نا عورت، اجی وہ کہیں کو دے رہے، وہ موقع کی دکان تم رکھ لو نا، بڑے ہیں نا تم۔ یاد رکھو بڑے تو انصاف کا معاملہ کرے، بڑوں کی ذمہ داری زیادہ۔ پہلے بولتے تھے بڑے کو جوتے زیادہ ملتے، ہر ایک اس کو جو بولتا نام رکھتا، کیا میاں تم بڑے تھے نا، اب لو، اچھا کرے تو اچھا کرے، نہیں کرے تو جوتے کھاؤ۔ تو انصاف قائم کرنا۔ واللہ علیم حلیم، اللہ جانتا ہے کہ تم جو ہے تقسیم میراث میں ایمانداری سے تقسیم کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھو، بعض چیزیں ماں یا باپ کی بعض رکھ لیتے، اسے تقسیم میراث میں حصہ نہیں لگاتے۔ بعض بولتا بابا کی گھڑی میں رکھ لیتا ہوں، تو رکھنے والا کون؟ سب میں مشترکہ میں اس کو ڈالنا پڑے گا۔ اب بعض نہیں، میں اماں کی جو ہے اماں کے کپڑے میں رکھ لیتی ہوں، نہیں، وہ سب جو ہے وہ میراث کے اندر آئیں گے، تیرا جتنا حصہ آیا اتنا ہی تو حقدار ہے۔ الگ سے کوئی چیز لے کے رکھ لینا نہیں، ابا میرے کو بولے تھے دیتے ہوں بلکہ میں رکھ لیتا ہوں۔ اب بعض بیٹیاں بولتے ہیں نہیں اماں کے زیورات میں رکھ لیتی ہوں۔ تو رکھنے والی کون؟ وہ تو سب کے مشترکہ ہیں وہ، اس میں تیرے حصے میں جو آئے اس کے تو حقدار۔ اچھا بعض بھواں بولتے ہیں نہیں ہمارے اماں ہمارے ساس تھے، میں رکھ لیتی ہوں زیورات، یہ تیری اماں نہیں ہے، تیری اماں کے جو ہے اس کی جائیداد میں سے رکھ لے، یہ تیری اماں نہیں ہے، شوہر کی اماں ہے، بہوؤں کا حصہ نہیں ہے اس میں۔ یاد رکھو ایک مسئلہ اور، قاتل میراث سے محروم کر دیا جائے گا۔ اب کسی نے باپ کو قتل کرا تو وہ باپ کی جائیداد میں اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا، قاتل محروم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دین کی تبدیلی کی وجہ سے وہ وارث نہیں بن سکتے۔ مثلا کافر باپ کی مسلم اولاد اس کافر باپ کی جائیداد میں حقدار نہیں ہوگی،
دین الگ ہے، وارث نہیں ہوں گے۔ اسی طرح قاتل وارث نہیں ہوگا، دین الگ ہے، وارث نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، بہت سے مسائل ہیں، بہرحال تفصیلات آتی رہیں گے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا ہے، بردبار ہے، یعنی اگر کوئی بےمانی کرا فوری سزا نہیں دیتا، اللہ موقع کے مناسب سے سزا دے گا، فوری سزا نہیں دیتا۔ تلک حدود اللہ، یہ جو قوانین بیان کیے گئے ہیں یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کے قوانین ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اس کے رسول کی، اللہ داخل کرے گا اس کو ایسی جنتوں میں جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان جنتوں میں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور وہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی زمین جائیداد یہ سب ایک دن ختم ہونے والی ہے، انسان کو فکر آخرت کرنا چاہیے، کوئی عمل ایسا نہ ہو آخرت میں نجات سے محروم ہو جائے، عذاب کا مستحق ہو جائے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود سے تجاوز کر جائے گا، اللہ کے قانون کو نہیں مانے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو داخل کرے گا جہنم میں ہمیشہ کے لیے، یہ کافروں کے لیے ہے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔ یہ تقسیم میراث کے سلسلے کے احکامات بیان کیے گئے اس رکوع میں۔ اس سورت کے اخیر میں ایک مسئلہ اسی سلسلے کا بیان کیا جائے گا، اس کے بعد دیگر مضامین بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان میں کوتاہیوں کو اپنے کرم سے معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد سے نواز دے۔ اے اللہ جو اولاد کے امیدوار ہیں، اے اللہ ان کی جائز تمنائیں پوری فرما، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو عطا فرما۔ اے اللہ جو بن بیاہی بچیاں معاشرے میں بیٹھی ہیں، ان بچیوں کے نکاح کے فیصلے فرما۔ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام کو زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان سن لو، کل جو انوار المساجد میں تفسیر ہوتی ہے کل نہیں ہوگی، کل انوار المساجد دیگلور ناکے پہ تفسیر